الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وصحبه بدور الإيمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت گل گلشن ولایت فخر المشائخ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام ذویل احتشام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، کچھ عرصہ پیشتر عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء پروفیسر گلزار انجم صاحب نے مجھے یہ دعوت دی تلونڈی موسیٰ خان کے عشاقان رسول عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ تیار کر کے مدینہ شریف بھیج رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ اس گلدستے کی تیاری میں آپ بھی شامل ہوں، تو میں آج اس نیت سے ہی محفل پاک میں آیا ہوں کہ آج تلونڈی موسیٰ خان کی سرزمین سے عقیدتوں اور محبتوں کا جو گلدستہ مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے اس کی تیاری میں مجھ گناہگار کا نام بھی آ جائے. آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹھے تو ہم تلونڈی کی سرزمین پہ ہیں پر حاضری مدینہ منورہ لگوا رہے ہیں. تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، ہم سب مل کر وہ گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے. آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اپنا مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے، قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے. ہم کسی عامی کی محفل میں نہیں آئے، ہم رحمت للعالمین کی محفل میں آئے ہیں. حضور کی ذات رحمت ہے تو آپ کی بات بھی رحمت ہے، آپ کا ذکر بھی رحمت ہے. ہمارے آقا کریم شانوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شانوں والا ہے. کوئی دوست یہ پوچھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شانوں والا ہے، پر ذکر تنہائی میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، اکیلے بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، نعت پڑھی جا سکتی ہے. پھر یہ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں حضور کے عاشق اکٹھے ہوئے، دیوانوں کا اجتماع ہوا، مشائخ تشریف لائے، علماء تشریف لائے. ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے سٹیج پہ علماء اہل سنت کی، سفید داڑھیوں والے بزرگ نظر آ رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں ان آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو.
جس کا سوز و گداز دربار نبوی میں پسندیدہ ہو، اور اس آنے والے ایک شخص کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائیں۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی۔ آج آپ لوگوں نے یہ محفل سجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن پاک نے کہا عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ مضارعہ پہ سین آیا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تو عمل سے پہلے ہی جانتا ہے بندہ کیا کرے گا، پھر مضارعہ پہ سین کیوں آیا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ عمل کر لیتا ہے تو پھر ایک نظام ہے کہ فرشتے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس بارگاہ کی عظمت ظاہر ہو جہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو آج اس محفل میں شامل ہو کہ آپ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کتنی محبت سے بیٹھنا چاہیے، کتنے ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ جن احباب نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کرم بالائے کرم، کرم پر کرم، نور علی نور، نور پر نور۔ تو پروفیسر گلزار انجم صاحب سے میں پوچھوں گا مجھے یہ بتا دیں بارش پہ بارش کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ادھر نور کی بارش ہو رہی ہے، ادھر باہر پانی والی بارش ہو رہی ہے، تو کتنا پیارا وقت ہے۔ ادھر ذکر رسول ہو رہا ہے تو انوارات رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور باہر بھی بارش لگی ہوئی ہے۔ بڑا سہانا وقت ہے جو ہمیں آج اس محفل میں نصیب ہوا ہے۔ دعا گو ہوں منتظمین محفل کے حسن نیت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ماہ رجب شریف کی 24ویں رات ہے، تو 2 دن بعد وہ رات آ رہی ہے جس رات کو حضور کی خاص شانوں کا اظہار ہوا۔ تو چند گھڑیاں حضور کی عظمتیں اور شانیں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ابھی حضرت نے کی ہے جب انہوں نے نعرہ لگوایا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں نہ مانتا، نہ اس کی تلاوت قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ صرف نبی ماننے سے مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان وہ ہوگا جو حضور کو آخری نبی مان۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کرام کی دعوت میں مشترک ہیں۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ میں خود نہیں آیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اس کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، خالق کائنات نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ہر نبی کی دعوت میں بات موجود ہے۔ اور دوسری بات جو ہر نبی کی دعوت میں ہے، تمہاری نجات
میرے ساتھ وابستہ ہے، مجھے مانو گے تو نجات پاؤ گے، میری اتباع کرو گے تو نجات پاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اللہ کریم نے جن ہستیوں سے یہ دعویٰ کروایا ہے انہیں نشانیاں دے کے بھیجا ہے کہ یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ سچا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان نشانیوں کا ہم معجزات کہتے ہیں، لیکن معجزے کا لفظ قرآن پاک میں نہیں آیا، قرآن پاک میں آیات کا لفظ آیا ہے۔ معجزے کا لفظ اصطلاحات کی کتابوں میں آیا ہے، عقائد کی کتابوں میں آیا ہے معجزے کا لفظ، لیکن قرآن پاک میں آیات کا لفظ آیا کہ اللہ کریم نے نبیوں کو نشانیاں دے کے بھیجا ہے۔ ہر نبی معجزات لے کے آیا، پر جب تاجدار ختم نبوت تشریف لائے تو آپ سراپا معجزہ بن کے آئے، آپ برہان الوہیت بن کے آئے، آپ کا وجود معجزہ ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ جو معجزات آپ کو عطا کیے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ آج حسن قرات کا اہتمام تھا۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی، وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ چند احباب نے شوق سے سبحان اللہ کا میری تائید کر دی کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، باقی سوچ میں پڑ گئے کہیں میں مبالغہ تو نہیں کر رہا، آیت ایک سنی ہے اور قبر روشن ہو گئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں خالق کے کلام کی ساری شانوں کو سمجھ سکے۔ یہ خالق کا کلام ہے۔ لعلکم ترحمون، آیت مبارکہ کے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ جب تلاوت ہو غور سے سنو، غور کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، قرآن سننے سے رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور مسند امام احمد کی روایت سنا رہا ہوں، جس نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی ادب و شوق سے سنی ہے اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود ہیں۔ تو حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ ویسے اللہ کریم نے حضور کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ آپ پتھر کو حکم دیتے ہیں وہ پانی پہ تیرنے لگتا ہے، درخت کو حکم دیتے ہیں زمین پہ دوڑنے لگتا ہے، انگشت مبارک اٹھاتے ہیں ماہ کا کلیجہ چر جاتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، مشکیزے میں دست اقدس رکھتے ہیں پانچوں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو بے شمار معجزات عطا کیے، لیکن تمام معجزات نبوی میں قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج۔ علماء سے آپ نے اکثر سنا ہوگا قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کا حق صرف حضور کو ہے، حضور کے علاوہ کسی مخلوق کو، فرشتے یا نبی کو شفاعت کبریٰ کا حق قیامت کے دن، جس طرح آخرت میں شفاعت عظمیٰ کا مقام صرف حضور کے لیے ہے، اس طرح اس دنیا میں معراج النبی کا مقام کعبہ قوسین میں صرف حضور کے لیے ہے۔ کسی نبی کو اس انداز میں معراج نہیں ہوئی جس انداز میں حضور کو معراج کروائی گئی۔ اس لیے قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے۔ اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیداری کے عالم میں جسم مبارک کے ساتھ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش عظیم سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں او ادنا کی خلوتوں میں
اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ عقیدہ معراج سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ واقعہ معراج خواب کا واقعہ نہیں، بیداری کا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ صرف روح پاک ان مقامات سے نہیں گزری، حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے، یہ جسمانی معراج۔ اور تیسری بات، حضور صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے بلکہ عرش عظیم سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں، جہاں کسی کا ذہن نہیں جا سکتا، حضور وہاں اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ ان 4 میں سے کوئی 3 کو مانتا ہے، چوتھی کو نہیں مانتا، کوئی 2 کو مانتا ہے، 2 کا انکار کرتا ہے، کچھ ایسے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور 4 کو ہی نہیں مانتے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان 4 باتوں کو مانتے ہیں، جسم مبارک کے ساتھ بیداری کے عالم میں سدرۃ المنتہا سے آگے حضور تشریف لے گئے اور اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ اب جو انکار کرتے ہیں وہ کس بنیاد پہ؟ وہ کہتے ہیں انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا، ورنہ کان کے پردے پھٹ جائیں، ناک سے خون جاری ہو جائے، روشنی سے تیز انسانی جسم فضا میں پرواز نہیں کر سکتا۔ یا اوپر ایک مقام آ جاتا ہے، ہوا ہے، خلا ہے، فضا ہے، جہاں جا کے پھر آکسیجن نہیں ملتی، سانس لینا مشکل ہے، قرہ ناری ہے، اس سے باہر نکلنا مشکل ہے، جسم پگھل جائے۔ یہ ان کے دلائل ہیں۔ وہ جو کچھ بھی سوچتے ہیں فطرت کے دائرے میں رہ کے، نیچر کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں فطرت کے دائرے میں رہ کے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نیچری نہیں ہیں، ہم دائریے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں، فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورتوں میں ایک سورت کا نام ہے سورہ فاطر۔ فاطر کا مطلب کیا ہے؟ فطرت بنانے والا۔ آگ کا کام ہے جلانا، یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے آگ کی کہ جلایا کرو؟ اس کا نام فاطر ہے۔ اللہ فاطر السماوات والارض۔ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت کے آگے مجبور نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا ہے۔ آگ کی فطرت ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، فاطر نے فطرت کو بدل دیا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کی فطرت کو بدل دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی مانیں گے اگر آپ چٹان سے جوان اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں۔ پتھر پھٹے، پتھر کے پیٹ سے اونٹنی پیدا ہو، چوپایا پیدا ہو لیکن پتھر کے پیٹ سے، اور وہ اونٹنی جب باہر آئے تو حاملہ ہو، گابن ہو، وہ بچے کو جنم دے۔ یہ سوال خلاف فطرت تھا، پتھروں سے اونٹنیاں نہیں پیدا ہوتی، سوال خلاف فطرت تھا۔ کافروں نے کہا ہم ایسا سوال کرتے ہیں نبی پورا ہی نہیں کر سکے گا، جواب ہی نہیں دے سکے گا، روز روز کی تقریروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جب انہوں نے خلاف فطرت سوال کیا، حضرت صالح علیہ السلام مسکرائے، فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تمہاری سوچ کی اپروچ فطرت تک ہے، میں فاطر کا رسول بن کے آیا۔ یہ فطرت ہی سب کچھ نہیں، اس کو بنانے والا فاطر بھی ہے۔ جس چٹان کے بارے میں کافروں نے کہا تھا اس چٹان سے اونٹنی پیدا ہو، حضرت صالح علیہ السلام آگے بڑھے، اس چٹان پہ عصا مارا اور دعا مانگی، اے مجھے رسول بنا کے بھیجنے والے ظاہر کر دے کہ میں تیرا سچا رسول ہوں۔ چٹان پھٹتی ہے، جوان اونٹنی پیدا ہوتی ہے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے صالح اپنی قوم سے کہہ دیا اب اس اونٹنی کا ادب کرنا ہے، یہ اونٹنی جس تالاب سے پانی پیے روکنا نہیں، جس باغ میں چلی جائے روکنا نہیں، جو بے ادبی کرے گا اللہ اس پہ ناراض ہوگا۔ قیدار نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ کونچ کسے کہتے ہیں؟
پیر کی جو ایڑی ہے اس کے پیچھے ایک موٹی رگ ہوتی ہے، وہ پنڈلی کی طرف اٹھتی ہے، اسے کونچ کہتے ہیں. وہ کاٹ دیں پیر وزن نہیں اٹھاتا. کیدار نے اٹھنی کی کونچیں کاٹی، اٹھنی گر گئی. قرآن کہتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. بے ادبی ایک شخص نے کی ہے، پوری قوم پہ عذاب کیوں آیا ہے؟ جنہوں نے بے ادبی کی نہیں تھی پر بے ادبی پہ راضی تھے وہ بھی مبتلا عذاب ہوئے ہیں. جب کوئی بے ادبی والا لفظ کانوں سے ٹکرائے تو توبہ کریں، یا اللہ ہمارا بے ادبوں سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ جو خود بے ادبی نہ کرے پر بے ادبی پر راضی ہو وہ بھی مبتلا عذاب ہوتا. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ نے تخلیق کی فطرت کو بدل دیا کہ پتھر سے اونٹنی پیدا فرما دی. وقت نہیں کہ اور مثالیں قرآن پاک سے دیتا. حضرت عزیر کا واقعہ موجود ہے. آپ لوگوں نے گھروں میں فریجیں رکھی ہوئی ہیں، دودھ خراب نہ ہو، کھانا خراب نہ ہو، فریج میں رکھ دیتے ہیں، 2 دن بعد استعمال کر لیتے ہیں، 3 دن بعد، کیونکہ باہر کھانا پڑا رہا تو خراب ہو جائے گا. قرآن کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانا رکھا ہے، سو گئے ہیں. 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا ہے. کتنے سالوں بعد؟ لم یتسنہ. وہ کھانا باسی نہیں ہوا، جس ٹمپریچر پہ رکھا ہے اسی ٹمپریچر پہ. 100 سال بعد نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ اس کی خوشبو بدلی ہے، نہ اس کا ٹمپریچر بدلا ہے. جس حالت پہ رکھا تھا 100 سال بعد بھی اسی طرح ہے. اللہ نے اس کھانے کو وقت سے بلند کر لیا ہے، وقت کا اس پہ اثر ہی نہیں ہوا. تو جس رب نے حضرت عزیر کے لیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فطرت کو بدل دیا، اسی فاطر نے معراج کی رات اپنے محبوب کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا ہے. پنجابی میں کسی نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے، سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی سد لے جان والا. بازے آخ دے بنا دروازیاں دے، کیویں گیا او عرشاں تے جان والا. ابر عقل دا ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. سبحان اللذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. اللہ زی کے ساتھ بیان کی ہے. اللہ زی بہت ہیں پر سبحان اللہ زی ایک ہی ہے. اللہ زی کے ذریعے اللہ کریم نے معراج کو بیان کی ہے، اپنی ذات پہ دلیل بنا کے بیان کیا ہے معراج کو. ایک نکتہ اور عرض کر رہا ہوں جس کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور پھر میں معراج کے حوالے سے 1-2 عظمت کے نکتے عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. سیرت پڑھیں معراج کس موقع پر ہوئی ہے؟ طائف کے بعد معراج ہوئی ہے. پہلے طائف کا واقعہ ہے، پھر معراج کا. 11 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. اس مرحلے سے حضور گزر آئے ہیں. 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، معاشرتی مقاطعہ، اس سے حضور گزر آئے ہیں. اب حضور طائف تشریف لے گئے ہیں. طائف والوں نے بھی قدر نہیں کی. 2 میل تک جس میں اقدس کی طرف پتھر پھینکے. حضور باغ میں تشریف فرما ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے. یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم طائف والوں کو یوں پیس کے رکھ دیں جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانہ پیسا جاتا ہے. میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. حضور چاہتے تو صرف دعا کے ذریعے دین پھیلا سکتے تھے، محنت نہ کرتے. پر محنت کیوں کی؟ تاکہ امت کے لیے محنت کرنا سنت بن جائے. اس لیے حضور نے 11 سال محنت فرمائی ہے. 11 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، محنت انتہا کو پہنچ گئی. حضور طائف سے واپس تشریف لائے ہیں، اللہ نے معراج پہ بلا لیا ہے. طائف پہلے، معراج محنت پہلے، انعام دکھ پہلے اور راحت بعد میں. حضور کی سیرت کے ایک ایک واقعہ کے اندر ہر دور کے انسان کے لیے ہزاروں سبق ہیں. جس طرح قرآن کی ایک آیت کے ہزاروں نکات ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں. آنے والے دور میں علماء بیان کرتے رہیں گے. پچھلی صدیوں میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تفسیریں کتنی لکھی گئیں. ایک تحقیق کے مطابق 2.5 لاکھ تفسیریں لکھی گئیں. آپ نام گننا شروع کریں تو 8-10 تفسیروں کے نام آتے ہوں گے. علامہ ابن شاہین نے
1000 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی ہے۔ صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں 300 جلدیں، 300 جلدیں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر۔ تو جس طرح قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار اسرار و رموز رکھتی ہے، اسی طرح حضور کی سیرت کا ہر واقعہ امت کے لیے مختلف پہلوؤں سے ہر دور کے انسان کے لیے سبق رکھتا ہے۔ معراج میں یہ جو ترتیب ہے نا کہ پہلے طائف پھر معراج، اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ زندگی میں کتنا بھی بڑا مشکل وقت آ جائے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جس دور سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں مایوسیاں پھیل رہی ہیں، بعض لوگ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں۔ نہ اسلامی نظام تعلیم ہے، نہ اسلامی نظام معیشت ہے، نہ اسلامی نظام معاشرت ہے۔ غیر مسلموں نے اس دور میں مسلمانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، اسلام کو مذہب بنا دیا ہے، دین نہیں رہنے دیا۔ تو مایوسیاں پھیلتی ہیں ان حالات میں۔ آج کل وہ آدمی محسن ہوگا اس قوم کا جو اس قوم کو مایوس ہونے سے بچا لے۔ یہ علماء دن رات یہی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ابھی جو نعرہ لگ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ، یہ بھی اسی بات کا اظہار تھا کہ مایوس نہ ہونا، آنے والا دور اسلام کا ہی دور۔ اقبال نے لکھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ طائف سے واپس تشریف لائے، اللہ نے معراج پہ بلا لیا ہے۔ حدیث پاک ہے جب کبھی دکھ انتہا کو پہنچ جائے تو اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنا، شاید کل کا دن ہی خوشیوں کا دروازہ کھول۔ سمجھ گئے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کبھی رب جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، اللہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا ایمان ہے کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو نکال لیتا ہے، جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ دریائے نیل میں راستے بنا دیتا ہے، پیچھے فرعون آگے دریا، حضرت موسیٰ کی دعا پہ اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا، جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ پتھروں سے چشمے جاری کر سکتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھ کے، اپنی صلاحیتیں دیکھ کے حالات کا موازنہ کریں گے تو مایوسیاں گھیر لیں گی کہ میری تو صلاحیت نہیں، مسائل بڑے بڑے ہیں۔ پر جب مسائل کو آئینہ قدرت میں دیکھیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا پر میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی۔ معراج شریف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو، رب تو بڑی طاقتوں والا ہے۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، زمین بنجر ہو گئی، اللہ اس بنجر زمین کو بھی لہلہاتے ہوئے کھیت میں بدل دیتا ہے، خوشنما گلستان میں بدل دیتا ہے۔ تو میرے آقا کریم طائف سے واپس آئے، پہلے طائف ہے بعد میں معراج ہے۔ جب زندگی میں کوئی دکھ آ جائے تو اس ترتیب کو یاد رکھیں، پتہ نہیں اس مصیبت کے بعد میرا رب مجھے دینا کیا چاہتا ہے، پتہ نہیں یہ جو عسر آیا ہے اس کے پیچھے یسر کتنا بڑا آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، جبریل امین سدرہ پہ محو عبادت ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا جنت میں جاؤ، براق لو، زمین پہ اتر جاؤ، ہزاروں فرشتوں کی بارات کے ساتھ میرے محبوب کو معراج پہ آنے کی دعوت دو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کامل کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، معراج اس لیے کروائی تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ جو لفظ ہے نا لنوریہ، یہ حضور کی شان کو، عظمت کو، محبوبیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہے
کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب آرینی، پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے آرینی، حضور کا مقام ہے لے نوریہو۔ علماء سے پوچھیں آرینی اور لے نوریہو میں فرق کیا ہے؟ آرینی پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لے نوریہو رب فرماتا ہے محبوب آ، تجھے میں خود دکھانا چاہتا ہوں۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو رب خود دکھانا چاہتا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضور چادر لے کے حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرمائے، جبریل امین سدرہ پہ محو عبادت ہیں، حکم ہوا جنت سے براق لو، ہزاروں فرشتوں کی بارات لو، زمین پہ اترو، میرے محبوب کو معراج پہ آنے کی دعوت دو۔ جبریل امین نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو راستے سجانے کا حکم دیا ہے، جن راہوں سے محبوب نے گزرنا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ عید کا لفظ اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا جو اس وقت فرشتوں کو ہوئی جب حضرت جبریل امین نے فرمایا حضور آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو درود پڑھتے تھے پر ابھی تک حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، وہ خوش ہو کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج اس محبوب کی زیارت ہوگی جن پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ درود تو پہلے فرشتے پڑھتے تھے، پر کئی فرشتے ایسے ہیں کبھی آسمان سے نازل ہی نہیں ہوئے، اترے ہی نہیں، ہمیشہ آسمانوں پہ ہی رہتے ہیں۔ جب جبریل نے کہا نا آج حضور تشریف لا رہے ہیں، تو فرشتے خوشی سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج محبوب کا دیدار ہوگا، جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں آج ان کا دیدار ہوگا۔ جبریل امین زمین پہ اترے، براق کو، فرشتوں کو مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے قریب کھڑا کیا، خود حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھا؟ حضور چادر لے کے آرام فرما ہے۔ اب یہاں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے نہیں اٹھایا حضور کو، حضور خود اٹھ بیٹھے، اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنے پر حضور کے قدموں سے مس کی ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا پروردگار تیرا محبوب آرام فرمائے، چادر سے چہرہ بھی ڈھانپ رکھا ہے، تیرا پیغام سناؤں تو کس طرح، محبوب کو اٹھاؤں تو کس طرح؟ حکم ہوا قبل قدمی، اے فرشتوں کے سردار سوچتا کیا ہے؟ اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع کر دیں۔ اب فرشتوں کا سردار جھک رہا ہے، نوریوں کا تاجدار جھک رہا ہے، سید الملائکہ جھک رہے ہیں۔ علامہ سید محمود رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیوز الباری میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری نے نقل کی ہے، 24,000 دفعہ جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سالوں میں 24,000 دفعہ آئے، پر کبھی سر پہ تاج نہیں پہن کے آئے۔ معراج کی رات جب جبریل سدرہ سے چلے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل تاج پہن کے جا۔ پروردگار پہلے کبھی تاج پہننے کا حکم نہیں دیا، آج کیوں تاج پہنایا جا رہا ہے؟ فرمایا منشاء خداوندی یہ ہے جب فرشتوں کا سردار محبوب کے قدم چومے گا، جبریل کا تاج مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تاج روح الامی کے موتی جسے سجدہ کرے۔ ان ایڑیوں کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، واہ واہ ان ایڑیوں کو رب نے کیا عظمت عطا کی ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تاج روح الامی کے موتی جسے سجدہ کرے۔ حضرت جبریل امین کی بڑی رفتار ہے، جبریل سدرہ پہ ہیں، ایک لمحے میں کنان کے کنویں میں آ جاتے ہیں، 7 آسمانوں کا فاصلہ طے کر کے حضرت یوسف کو پروں پہ اٹھا لیتے۔ جبریل امین معراج کی رات جب حضور کے قدم چوم رہے ہیں، زبان حال سے اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے، میں چشم زدن میں سدرۃ المنتہا سے منا کی وادی میں آ جاتا ہوں، چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو ہٹا کے دمبا رکھ دیتا ہوں،
پر یا رسول اللہ آج میں آپ کے قدم چومتا ہوں، جو رفتار آپ کے قدموں کی ہے وہ میرے پروں کی طاقت نہیں ہے۔ پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، کوئی دوست محروم نہ رہے اس مضمون کو سمجھنے سے۔ چودیں طبقیں تماں جس دی سیر دیاں، چودیں طبقیں تماں جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے، کون کرے گا ریساں اس دے، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے مقام ابراہیم، اس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تنزانیہ کے مشہور نجم القراء ہیں، استاذ القراء ہیں، ابھی ان کی تلاوت سے، ان کے لحن سے آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ ہم انہیں اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ میں آپ کی خدمت میں قدموں کی شان عرض کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان لگا ہے پتھر پہ، 4,500 سال پہلے اس پتھر پہ نشان لگا۔ آج بھی وہ پتھر کعبہ شریف کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور حاجیوں کو حکم ہے کعبہ شریف کا طواف کر کے آؤ اس پتھر کے پاس واجب الطواف نفل ادا کرو۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے زیارت کی ہوگی۔ جب مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں تو اس پتھر پہ نظر کیا آتا ہے؟ پاؤں نظر آتے ہیں یا قدموں کا نشان نظر آتا ہے؟ نشانے قدم نظر آتے ہیں یا قدم نظر آتے ہیں؟ نشان نظر آتا ہے، قدم نہیں نظر آتے۔ تو اگر اللہ نے شعور دیا ہے، تھوڑے سے شعور والا بھی سمجھ سکتا ہے، نبی کے پیروں کا نشان دیکھنے سے اتنی برکتیں ملتی ہیں، تو پیر دیکھنے سے کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، کشف المعجوب پڑھ کے دیکھیں، داتا صاحب فرماتے ہیں جن کے قدموں کا نشان دیکھنا عظمتوں کا باعث ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کا باعث، رحمتیں حاصل کرنے کا باعث، حالانکہ یہ ان کے دل کا مقام نہیں، یہ ان کے قدموں کا مقام ہے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب۔ پیروں کا نشان دیکھنے سے رحمتیں ملتی ہیں، تو حضرت ابراہیم کے پیر دیکھنے سے کتنی رحمتیں ملیں گی، حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا۔ اور ابراہیم جنہیں مانگتے ہوں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار شانوں والا محبوب بھیج دے، اس دعائے ابراہیمی کی زیارت سے کیا کچھ ملتا ہوگا۔ اس لیے آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا بڑے سے بڑا ولی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ جو تلاوت صحابی نے کی ہے وہ بعد والا امتی نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی میں ایک ملاقات ہوئی حضور سے، ایک حاضری ہوئی دربار نبوی میں، صحابی بن گئے، اتنے بلند مقام پہ پہنچ گئے۔ دوبارہ حاضری نہیں ہوئی مجلس نبوی میں، پر اتنے بلند مقام پہ پہنچ گئے کہ بڑے سے بڑا ولی ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ جن کی ایک حاضری ہوئی انہیں اتنا بلند مقام ملا ہے، تو جو سفر و حضر میں رہی ساتھ ہیں، جنہیں حضور نے میت الہیہ میں اپنے ساتھ شامل کر لیا، ان اللہ معنا۔ ولیوں کے لیے صحابی بننا مشکل ہے، صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے، باقی سارے صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اپنی ساری امت میں سے اگر کسی کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں حضور نے شامل کیا ہے، اور جملہ اسمیہ کے ساتھ، اسمیہ میں استمرار ہوتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، یہ جملہ اسمی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر کبھی غم نہ کرنا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کے لیے ابو بکر بننا مشکل ہے، جس طرح اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے۔ بات کر رہا تھا قدموں کی زیارت کی، 4,500 سال بعد
آج بھی حاجیوں کو حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان دکھایا جا رہا ہے۔ جبریل امین پیروں کا نشان دیکھ رہے تھے یا پیر چوم رہے تھے؟ جی وہ تو قدمین کی زیارت کر رہے ہیں، وہ تو براہ راست قدم سے ہونٹ مس کر رہے ہیں۔ کوئی مزہ آیا ہوگا یا نہیں؟ شاعر نے خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر قلم توڑ دیا، یہ لکھ کے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا جن کے تلووں کا دھون ہے۔ میں ہندوستان گیا، دلی میں محلے کا نام ہے بستی نبی کریم، دہلی میں۔ جب ہم گاڑی سے اترے تو شام کا وقت تھا، تھانے کے سامنے انہوں نے اتارا، پاکستانی زائرین کا تو خاص وہ انتظام کرتے ہیں، تو تھانے پر جو بورڈ لگا ہوا تھا نا اس پہ لکھا ہوا تھا بستی نبی کریم۔ تو میں نے ہمارے جو گائیڈ تھے ان سے پوچھا کہ انڈیا میں دلی میں بستی نبی کریم؟ انہوں نے کہا جی یہاں اس محلے، یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اس محلے میں ایک مسجد ہے جس میں پتھر پہ حضور کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ پھر ہم اس کی زیارت کے لیے بھی گئے۔ میں اس سے بڑھ کے ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں، دلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب شمسی تالاب ہے۔ دور سے دیکھا تو ایک گنبد تھا، ہم نے سمجھا اندر کسی ولی کا مزار ہے، پر گائیڈ نے بتایا اندر کسی ولی کا مزار نہیں، گھوڑے کے پیر کا نشان ہے۔ ہم اندر گئے، زیارت کی، اس سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے پتھر پہ گھوڑے کے پیر کا نشان ہے، اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا شمس الدین التمش کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ سواری پہ تشریف فرما تھے، دلی میں پانی کی قلت تھی، میرے آقا کریم نے فرمایا شمس الدین التمش یہاں تالاب بنواؤ۔ بادشاہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس جگہ تالاب بنواؤں؟ تو آپ نے اس وقت آپ کی سواری نے زمین پہ پیر مارا، کچی مٹی تھی، زمین پہ پیر مارا، آپ نے فرمایا جہاں میری سواری نے پیر مارا ہے نا یہاں تالاب بنواؤ۔ بادشاہ صبح اٹھا، اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ جگہ کون سی تھی، خواب یاد ہے جگہ نہیں یاد۔ وہ چلا گیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید کے مرشد، ان کے پاس چلا گیا، خواب سنایا، کہتے ہیں خواب مجھے یاد ہے جگہ نہیں یاد کہ وہ کون سا میدان تھا جہاں حضور نے فرمایا کہ یہاں تالاب بنواؤ، جہاں سواری نے قدم مارا ہے۔ خواب کس نے دیکھا ہے؟ شمس الدین التمش نے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں چل میں تجھے اس میدان میں لے چلتا ہوں۔ اس جگہ پہ جا کے فرمایا یہ دیکھ سواری کے پیروں کا نشان لگا ہوا ہے، جہاں خواب میں اس نے دیکھا نا سواری نے پیر مارے، وہاں زمین پہ مٹی اکھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کاریگر بلوائے، اس نے کہا پتھر اس طرح لگاؤ کہ یہ پیر محفوظ ہو جائے۔ اوپر اس نے گنبد بنوا دیا۔ علماء کتابیں لکھ کے عقیدہ محفوظ کرتے ہیں، اس بادشاہ نے عمارت بنا کے عقیدہ محفوظ کیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ اس نے عمارت بنوا کے عقیدہ محفوظ کیا ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہیں، امت کے حالات جانتے ہیں، جہاں تشریف لے جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، امت کی دستگیری فرماتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی قدم کی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جبریل امین نے قدم چومے، حضور اٹھ بیٹھے۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں، معراج پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میرے آقا کریم تیار ہوئے، بریلی کے تاجدار نے جب یہ روایتیں پڑھی تو تڑپ کے کہتے ہیں میں اس وقت وہاں کیوں نہیں تھا، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ حضور مسجد حرام میں تشریف لائے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، حتیم میں لیٹ گئے، شک صدر ہوا۔ یہ پورا ایک الگ عنوان ہے شک صدر، صرف ایک نقطہ اس میں سے عرض کر رہا ہوں۔ سینہ مبارک چیرا گیا، قلب اقدس نکالا گیا، اسے غسل دیا گیا، انوارات خاص بھرے گئے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں غسل کیوں دیا گیا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نامناسب چیز تھی جو نکالی گئی؟ تو یاد رکھیں حضور کا قلب اقدس
اتنا پاک ہے کہ اس پاکی تک تو ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا پاک ہے وہ قلب اقدس۔ پھر غسل کیوں دیا گیا؟ تو یاد رکھیں غسل ہمیشہ گندگی دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی تبرک حاصل کرنے کے لیے بھی کسی چیز کو دھویا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کعبے کو غسل دیا گیا، ایک عربی کعبے سے باہر نکلا تو بغل میں بوتل لی ہوئی ہے، میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا یہ پانی کہاں سے لے کے آئے؟ اس نے کہا کعبے کے اندر سے لے کے آئے ہوں۔ تو میں نے کہا اندر کوئی خاص ٹوٹی لگی ہوئی ہے جس سے پانی بھر کے لائے؟ اس نے کہا نہیں، پانی باہر سے لے کے گئے تھے، اندر صرف غسل دیا ہے کعبے کی دیواروں کو۔ تو جو پانی لے کے گئے تھے نا، اب یہ وہ پانی نہیں رہا، اب یہ کعبے کی دیواروں سے لگنے والا پانی بن گیا ہے۔ تو غسل کبھی کبھی دیا جاتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آب زمزم سے قلب رسول کو غسل دیا گیا ہے تو زمزم کی شان بڑھانے کے لیے، اور اگر جنتی چشموں کے پانی سے غسل دیا گیا ہے تو جنتی چشموں کے پانیوں کی شان بڑھانے کے لیے کہ ان کو قلب مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ وہ غسل جو قلب مصطفیٰ کو دیا گیا ہے وہ پانیوں کی شان بڑھانے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ اور تاجدار گولڑا کے ایک شعر کی سمجھ بھی اس موقع پہ آتی ہے، جب حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرا سینہ چیرا گیا میں دیکھ رہا تھا، دل مبارک نکال کے سونے کی تھالی میں رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا، دل چیرا گیا میں دیکھ رہا تھا۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن۔ براق پیش کیا گیا، براق بھی بے مثال سواری ہے۔ صلی اللہ کی گونج میں حضور سوار ہوئے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ زمینی سیر میں حضور نے 10 نفل ادا کیے، 2 مسجد حرام میں، 2 مدینہ منورہ، 2 مدین، 2 بیت اللہ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پہ، اور 2 نفل مسجد اقصیٰ میں۔ مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے جس میں 10 نفلوں کا ذکر ہے۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام انبیاء کرام استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ اس میں انہوں نے کائنات کا خلاصہ نکال کے بیان کر دیا ہے، اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، اور قیامت کے دن جو کچھ ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ نبیوں نے یہ سلام کھڑے ہو کے پڑھے، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں صفیں بنا کے۔ پتہ چلتا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک، چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کے نزدیک شرک تو نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کون تماشائی بیٹھا ہے کون تمنائی بیٹھا ہے۔ محفل میں تمنائی بھی آتے ہیں، تماشائی بھی آتے ہیں۔ تماشائی بن کے نہ بیٹھے، تمنائی بن کے بیٹھے۔ کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک، اگر کوئی کہے نا بھی کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے تو آپ کے یہ شرک تو آپ بھی نماز جنازہ میں کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ صفیں بنی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ درود بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے تو پھر نماز جنازہ میں اس کی اجازت کیوں دی گئی؟ صفیں بندی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک نہیں۔ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم غیر اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم حبیب اللہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ غیر اللہ اور ہیں، اہل اللہ اور ہیں، من دون اللہ اور ہیں، من لدن اللہ اور ہیں۔ دونوں اصطلاحیں قرآن میں موجود ہیں۔ دوست اور ہوتے ہیں، دشمن اور ہوتے ہیں۔ ایک ہی ترازو میں نہ سب کو تولو، حضور غیر اللہ نہیں ہے، حضور حبیب اللہ ہے۔ محبت آفریں بات عرض کر رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور خود نہیں امامت کے مصلی پہ تشریف لے گئے، پہلی صف میں کھڑے ہوئے،
جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جماعت میں آپ موجود ہیں کسی نبی کی جرت نہیں کہ امامت کروائے، آج آپ نے ہی نماز پڑھانی ہے۔ میرے آقا کریم امامت کے مصلی پہ تشریف لائے، انبیاء پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ نبی جو پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں اپنے اپنے زمانوں میں نمازیں پڑھاتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، لیکن اپنی شریعت کے مطابق پڑھتے تھے، طریقے مختلف تھے نماز کے۔ آج وہ اپنی شریعتوں کے مطابق نہیں پڑھ رہے، آج اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح حضور پڑھا رہے ہیں۔ گویا اس بات کا اعلان تھا پچھلے سارے دین شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب قیامت تک رب تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اتباع نبوی کا طریقہ ہے۔ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ امریکہ سے ایک کتاب شائع ہوئی دا 100، لکھنے والا غیر مسلم مائیکل ایچ ہارٹ، کتاب کا عنوان اس نے رکھا دا 100، دنیا کے 100 مؤثر ترین افراد۔ اس نے سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ میرے اور آپ کے آقا کریم کا ذکر کیا ہے، اور پہلے پیرے میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے محمد عربی جیسی ہستی نہیں دنیا میں آئی۔ لکھنے والا غیر مسلم، کتاب شائع ہوئی ہارٹ پبلشنگ کمپنی نیو یارک سے، اور اس کتاب میں سب سے پہلے ہمارے آقا کریم کا ذکر۔ جرمنی کا اسکالر ہے مارگو لیس، وہ کہتا ہے دا بایوگرافرز محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ۔ جتنی کتابیں حضور کی سیرت پر لکھی گئی ہیں، آپ کی شان میں لکھی گئی ہیں، کسی کی شان میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کے جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی، کوئی امریکی، کوئی چائنا کا، کوئی روسی، کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان، کوئی بادشاہ، کہ اس کے پیروں میں جو جوتے آئے ہیں جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی۔ پوری تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہیں، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدمین میں جو نالین شریفین آئے ہیں۔ اس وقت دنیا کی لائبریریوں میں 300 سے زیادہ کتابیں حضور کے نالین کے موضوع پر موجود ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میرے پاس الجز فی النال موجود ہے، میرے پاس علامہ ابن المقری کی فتح المتعال فی مدح النیال ہے، جس میں 200 نعتیں صرف نالین کے موضوع پر۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نیل الشفا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کاغذ پہ نالین کا نقش بنا ہوا ہے اسے سر پہ رکھ کے دعا مانگے، اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ ایک اور وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کا دل بجھا ہوا ہو، غم اندر سے نکلتا نہیں، دل میں ہر وقت کوئی فکر پریشانی رہتی ہے، وہ حضور کے نالین پاک کا نقش پانی میں بھگو کے پیے، اس کے دل کو راحت مل جائے گی، بجھا ہوا دل چمک اٹھے گا، دل شکستگی کی کیفیت ختم ہو جائے گی، دل میں بہار آ جائے گی۔ حضور کے نالین پاک، ابھی میں شعر پڑھ رہا تھا، جن کے تلووں کا دھون ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، اٹلی کے بادشاہ کیسر روم نے، روم اٹلی میں ہے، کیسر روم کو جب حضور کا خط ملا اور جناب ابو سفیان سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا تھا اے کاش سیاسی مجبوریاں نہ ہوتی، میں سفر کر سکتا تو میں مدینہ منورہ جا کے اس ہستی کے پیر دھو کے پیتا، اور اس لیے نہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ لینے کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس قابل بنایا ہے کہ ان کے پیر دھو کے پیے جائیں۔ کیسر روم نے تو صرف خواہش کا اظہار کیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم وضو فرما رہے ہیں حدیبیہ کے میدان میں، صحابہ نے ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ حضور کے وضو مبارک کا پانی لے کے صحابہ پی رہے ہیں، چہرے پہ مر رہے ہیں۔
کیسر روم نے تو خواہش کا اظہار کیا تھا میں ان کے پیر دھو کے پیتا، صحابہ تو حضور کے پیر دھو کے پی رہے ہیں۔ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا قدمین کی تو شان۔ جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ صحابہ نے حضور کے قدم مبارک دھو کے پانی پیا، تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں بھی وہاں ہوتا، مجھے بھی یہ تبرک ملتا۔ شمائل ترمذی کی شروحات میں نے پڑھا ہے کہ آج اگر کوئی ان برکتوں سے حصہ لینا چاہے تو حضور کے نالین کا نقش پانی میں بھگو لے، نالین پاک کا نقش پانی میں بھگو کے پی لیں، بجھا ہوا دل روشن ہو جائے گا، دل سے غم نکل جائے گا، دل کو راحت نصیب ہوگی، دل کو ایک سکون ملے گا، ایک طاقت مل جائے گی۔ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا سب سے اولا و اعلیٰ۔ جرمنی کی ہی ایک غیر مسلم شخصیت ہے جس نے اسلام قبول کیا، یہ نالین کا ذکر کرتے ہوئے، نالین کی تو شان ہی وراء الورا ہے، مسلمان کے جوتوں کی تعریف میں کرنے لگا ہوں۔ جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ، المدینہ مسجد، وہاں میں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا۔ میرے میزبان دوستوں نے بتایا یہ مسجد پہلے شراب خانہ تھی، نائٹ کلب تھا، اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے اسلام قبول کیا 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دے دی۔ یہ جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے نمبر لے کے خود بات کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز رشتہ دار جرمنی میں رہتا ہے، ایڈریس میں علی اعلان بتا رہا ہوں، نیورنبرگ شہر ہے، المدینہ مسجد ہے، محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے، نیورنبرگ میں المدینہ مسجد۔ میں اس نو مسلم سے ملا، میں نے کہا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا۔ پہلی بات اس نے یہ سنائی، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ میں صبح اٹھ کے حیران ہوا کہ میں مسلمانوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ میرے نہاں خانہ دل سے ایک صدا اٹھی کہ عام مسلمانوں کے نہیں، اللہ کے عبادت گزاروں کے جوتے۔ کہتا ہے میں نے کہا چلو خواب پورا کرتے ہیں۔ مسجد بلال والوں سے میں نے کہا مجھے اجازت دو، میں نمازیوں کے جوتے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ غیر مسلم ہے، جوتے کیوں صاف کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ میں گیا اندر، نمازی نماز پڑھ رہے تھے، باہر جوتے پڑے ہوئے تھے، میں صاف کر کے چمکا کے رکھ کے آ گیا۔ جس دن میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے اس رات مجھے مکہ شہر کی زیارت ہوئی۔ اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ میں نے سوچا میں پڑھوں تو صحیح اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے ترجمے والا قرآن منگایا تاکہ مجھے اسلام کی تعلیمات کا علم ہو۔ میں صبح 10-11 بجے بیٹھتا، شام تک ترجمہ پڑھتا رہتا، میرا دل لگ گیا قرآن سے۔ جس دن میں نے ترجمہ مکمل کیا ہے، جس رات والناس تک ترجمہ مکمل کیا ہے، دوسرے دن صبح اٹھا ہوں، بستر سے اتر رہا ہوں، دروازے کی طرف دیکھا، کیا نظر آیا؟ دروازے میں حضور کھڑے ہیں۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں نیند میں ہوں۔ پھر احساس ہوا، میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگا کے دیکھا کہ میں خواب میں نہیں، میں تو بستر سے نیچے اتر رہا ہوں۔ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا، روب اتنا تھا میں مسلسل نہیں تھا دیکھ سکتا، حسن اتنا تھا کہ بس میں نظر اٹھا کے دیکھتا پھر نظر جھکا لیتا۔ کہتا ہے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے تو میں یقین کر گیا میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں جاگتے ہوئے زندہ نبی کا دیدار کر رہا ہوں۔ کہتا ہے جس دن حضور کی زیارت ہوئی ہے اس دن میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دن 11 بجے 10-11 بجے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اسی دن میں مغرب کے وقت شراب خانے آیا ہوں، ساری چیزیں نکلوائی ہیں اور مغرب کی اذان پڑھا دی ہے۔ بڑا پاکیزہ ماحول بنا ہوا تھا۔ حضور کی زیارت کا ذکر جب ہو رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو۔ یقین جانیے اس نے وہی حلیہ بیان کیا ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے وہی حلیہ بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک جملہ وہ کمال وارفتگی محبت سے بیان کرتا تھا،
وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے، حضور صرف سونے نہیں، مجمع تو بہت ہے پر بہت کی آواز نہیں آئی، حضور صرف سونے نہیں، نہیں حضور سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی چہرہ اللہ نے بنایا ہے؟ میرا ایمان ہے اللہ نے حضور کے چہرہ پاک سے زیادہ خوبصورت کوئی نظارہ بنایا ہی نہیں۔ مصر کے مشہور عالم امام عبد الوہاب شارانی سورہ مریم کے حروف مقطعات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملوا بجمال اللہ۔ اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں، صورت تیری ہو دلیل میری ہو۔ کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملوا بجمال اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور صرف سونے نہیں، یا اللہ یہ جو لفظ بہت بولے اسے حضور کا دیدار عطا فرما دے۔ حضور صرف سونے نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بریاں، دو ابرو کوس مثال دسن جیں تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا۔ کسی اندھے سے پوچھیں سارا دن گجرانوالا شہر پھرا کے بتاؤ کون سی عمارت کس رنگ کی ہے، کون سی جگہ پسند آئی ہے، اندھا کیا بتائے گا؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اے ہو صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزا تے روز حشر۔ ایمان سے بتائیں اگر آخری وقت حضور کرم فرما دیں، ادھر ہماری روح بدن سے جدا ہو رہی ہو، ادھر حضور کی زیارت ہو جائے، ہمارے عیب چھپ نہیں جائیں گے، ہماری بات نہیں بن جائے گی۔ اگر آخری وقت کرم ہو جائے تو تاجدار گولڑا نے یہ استغاثہ ہی کیا ہے، اے ہو صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پھل تھیں جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیسن تد کریاں۔ اور تاجدار گولڑا کو بھی پہلے زیارت ہوئی ہے، بعد میں نعت لکھی ہے، اور نعت کے اندر زیارت کو بیان کیا ہے، لاؤ مکتی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہو مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، اوہو مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ خوش نصیبوں کو آج بھی حضور کے دیدار کے جام پلائے جاتے ہیں۔ جرمنی کے جس نو مسلم کو زیارت ہوئی ہے اس کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مسجد سے۔ مسجد جاؤ اور نمازیوں کے جوتے صاف کرو، یہاں سے اس کا روحانی سفر شروع ہوا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق مسجد سے ہے؟ حضور کعبہ قوسین کی قربتوں میں رب کی خاص ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن سفر مسجد سے ہی شروع ہوا ہے، مسجد سے ہی سفر شروع ہوا ہے۔ آج اگر اس محفل میں کوئی ایک شخص بھی مسجد سے تعلق جوڑنے کا ارادہ کر لے کہ پچھلی زندگی غفلت میں گزر گئی، آئندہ زندگی میں مسجد سے تعلق نہیں ٹوٹنے دوں گا، تو میں سمجھوں گا میرے سفر کا مقصد پورا ہو گیا، اس محفل میں حاضر ہونے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے سائنسدان تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان، انہوں نے ایک مسجد بنوائی ہے جی ٹی روڈ پہ سہاوا کے قریب، حضرت شہاب الدین غوری کے مزار کے ساتھ۔ اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے ٹی وی والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا
میں جو کچھ ہوں مسجد میں جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے ہوں۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، انہوں نے جو مسجد بنوائی شہاب الدین غوری کے مزار کے ساتھ، اس کے افتتاح کے موقع پہ انہوں نے کہا میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا، میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا کہ پروردگار میرے بیٹے کو کامیاب کر دے۔ ان کا مجھے بچپن سے ہی مسجد سے محبت ہے، میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے مسجد میں جھاڑو پھیرتے ہوئے۔ آپ اپنی اولادوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کی اولاد کیا مثال دے گی کہ ہم نے اپنے والد کو فلاں نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اولاد کی تربیت ہم سب کی ذمہ داری، اور ہم اس میں مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچے آپ کے گھر میں ہیں؟ نہیں، آپ کے سامنے ہیں، پر ان کا ذہن اغوا ہو چکا ہے، موبائل نے ذہن اغوا کر لیے۔ کوئی سلجھا ہوا تربیت یافتہ شخص پختہ کردار کا مالک ہو، وہ نیٹ استعمال کرے، ممکن ہے کوئی فائدہ حاصل کر لے، لیکن غیر تربیت یافتہ نوجوان، کچے ذہن کے نوجوان نیٹ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں شخصیت کی خودکشی ہو رہی ہے، کردار مٹ گئے، وجہ انٹرنیٹ ہے۔ ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی اور ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے۔ یہ چند دن پہلے لاہور میں ایک بچے نے ماں کو قتل کر دیا۔ 9 مہینے ماں نے اس بچے کو پیٹ میں رکھا ہے، اس ماں کو نہیں پتا تھا میں نے اپنا قاتل ہی اپنے پیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ پھر 2 سال اس نے دودھ پلایا ہے، اس ماں کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو دودھ پلا رہی ہوں۔ 18 سال کی عمر میں اس نوجوان نے ماں کو قتل کیا ہے، 2 بہنوں کو اور ایک بھائی کو قتل کیا ہے، اور ہائی کورٹ میں اس نے بیان کیا دیا ہے؟ کہتا ہے میں پب جی گیم کھیلتا تھا، وہ میرے ذہن پہ سوار تھی، یہ نیٹ کی وجہ سے۔ جی وہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ مار دیا تو کیا ہوگا، یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جیسے گیم میں وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ آج ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، 80% معاملہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ کوشش کریں تو اپنی اولادوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں یہ جو پھول کھلے ہیں یہ اسلام کے گلشن کے پھول ہیں، اگر آپ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں اللہ کے رسول خوش ہوں گے، جو اس گلشن کے مالک ہیں وہ خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ اسلام کے گلشن میں کھلنے والے پھولوں کی تربیت نہیں کرتے، انہیں خزاں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو علامہ اقبال کے والد کی بات مجھے یاد آئی۔ اقبال سیالکوٹ میں تھے، گھر آئے، دروازے پہ دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے، تھپڑ مارا اسے، کالج کا زمانہ تھا، تھپڑ مارا۔ سامنے سے علامہ اقبال کے والد آ گئے، انہوں نے اس فقیر سے معافی مانگی، کچھ خدمت کی، فقیر چلا گیا۔ اندر گھر کے آ کے علامہ اقبال کے والد بیٹھ کے رونے لگے۔ اقبال کہتے ہیں ابا جی تھپڑ میں نے فقیر کو مارا ہے، رو آپ رہے ہیں؟ اب یہ جواب سننے والا ہے۔ علامہ اقبال کے والد نے کہا بیٹا اگر قیامت کے دن حضور نے مجھ سے پوچھا ایک بیٹا تجھے دیا تھا تو اس کی بھی نہیں تربیت کر سکا، ایک بچہ تیرے حوالے کیا تو اس کی تربیت نہیں کر سکا، بتا میں حضور کو کیا جواب دوں گا۔ ساری زندگی علامہ اقبال پھر اس حصار محبت سے، احتساب کے حصار سے باہر نہیں نکل سکے کہ میں نے حضور کے سامنے جانا ہے، کیا جواب دوں۔ بستر علالت پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پہ یہ ربائی جاری ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب مراتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ پروردگار قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، مجھے بغیر حساب کے ہی بخش دینا، لیکن اگر حساب لینا ضروری ہو تو اتنا کرم کرنا نگاہ مصطفیٰ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ ساری زندگی پھر اس حصار میرے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی۔ باپ نے ایک بات کی تھی، بچے کے ذہن میں نقش ہو گئی کہ قیامت کے دن اگر حضور نے مجھ سے پوچھا ایک بچہ تیرے حوالے کیا تھا تو اس کی تربیت نہیں کر سکا، میں کیا جواب دوں گا۔ آپ کے گھروں میں جو
بچے ہیں اسلام کے پھول ہیں، مستقبل کی قوم ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرض پہچاننے کی توفیق دے۔ اگر ان جلسوں میں آ کے غفلت دور نہیں ہوتی تو پھر یہ جلسے ناکام ہیں۔ اگر ان جلسوں میں آ کے حضور سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر نہیں ہوتا تو پھر یہ محفلیں ناکام ہیں۔ میری ساری گفتگو کا پیغام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، بزرگوں کے عقیدوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔